الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ تاریخ کربلا شیئر کروں گی۔ یہ تحریر تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں سلسلہ وار آپ کے سامنے لاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ کوفہ کا گورنر مغیرہ دارالامارات میں مسند امارات پر بیٹھا تھا کہ پہرے دار نے امیر شام معاویہ بن سفیان کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی تو اس کو اندر بلا لیا گیا۔ قاصد نے آداب شاہی کے بعد چمڑے کے تھیلے سے خط نکالا اور جب مغیرہ نے خط پڑھا تو کانپ گیا۔ من جانب امیر شام گورنر کوفہ کے نام، اس خط کو اپنا معزولی نامہ سمجھو اور جلد از جلد دمشق پہنچو، اور نیچے دستخط تھے امیر معاویہ۔ کافی عرصہ بعد مغیرہ دمشق پہنچا۔ امیر شام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا بہت ضروری کام تھا۔ امیر شام نے ضروری کام کے متعلق پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ تخلیہ کی ضرورت ہے، دربار عام میں نہیں بتا سکتا۔ پھر تخلیہ ہوا تو مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ امیر شام نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لوگ آسانی سے اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ مغیرہ نے کہا ہاں امیر، مشکل تو ہے پر ہر مشکل کوشش سے آسان ہو جاتی ہے۔ امیر شام نے مغیرہ کو گورنری پر بحال کر دیا اور کام تیزی سے کرنے کی بھی ہدایت دی اور خود بھی اس کا بیڑا اٹھا لیا۔ دمشق اور اطراف و جانب کے لوگوں نے اس کا فیصلہ اہل حجاز پر چھوڑ دیا۔ تب امیر شام نے گورنر مدینہ کو خط لکھا، ہماری خواہش ہے کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اہل عجم نے یہ بات قبول کر لی ہے، پس تم مدینہ اور دیگر قریبی علاقے کے لوگوں کو یزید کی بیعت کے لیے رضامند کر لو۔ گورنر مدینہ نے جواب لکھا کہ یہ لوگ اس بات کو نہیں مان رہے، تو امیر شام کو حج کے بہانے مکہ معظمہ آنا پڑا اور حالات کا جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ عوام الناس ان 5 آدمیوں میں سے کسی ایک کو اپنا ووٹ دیں گے، مگر یزید کی بیعت پر بالکل تیار نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام اور رضوان۔ امیر شام نے زیادہ زور دیا تو لوگوں نے سارا بوجھ ان 5 پر ڈال دیا کہ اگر یہ لوگ مان گئے تو ہم بھی یزید کو تسلیم کر لیں گے۔ تو امیر شام نے چاہا کہ حج کا موقع ہے، مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو امیر شام نے ایک کمرہ میں سوائے امام حسین علیہ السلام کے باقی 4 افراد کو بلا لیا اور کہا کہ ملک فتنہ سے بچ جائے گا، لہٰذا میری تجویز مان لو۔ تو ان 4 افراد نے متفقہ جواب دیا کہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلامی نظام میں بدعت کو رواج دیا جائے۔ خلافت کو ملوکیت میں بدلنا اسلام کی شہرک پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ اگر کسی کو ولی عہد بنانا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹوں کو ولی عہد بناتے۔ امیر شام نے ہر طریقے سے سمجھایا اور بہلایا مگر یہ حضرات یزید کی بیعت پر رضامند نہ ہوئے۔ کمرے کے باہر حرم کے سامنے دنیا بھر کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کیا اعلان ہوگا۔ جب امیر شام کو ان 4 کے جواب سے مایوس ہونا پڑا تو کمرے کے باہر چند سپاہیوں کو ننگی تلواریں دے کر متعین کر دیا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ آنے پائے، اور خود باہر اعلان کر دیا کہ وہ لوگ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے تم سب بھی یزید کی خلافت کو قبول کر لو۔ دنیا بھر سے آئے لوگ مختلف قسم کے ذہن لے کر منتشر ہو گئے، وقت گزرتا رہا، بالآخر امیر شام میں معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے امیر شام نے یزید کو بلا کر وصیت کی کہ میں نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے کہ تیری حکومت کی فضا سازگار کر دوں، البتہ اہل حجاز کی طرف سے ابھی خدشات باقی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر تو انتقال کر گئے، باقی خطرات کو دور کرنے کے لیے تم ان کو 4 حضرات پر قابو پانا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی علیہ السلام۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام بہت خطرناک ہیں، ان کے معاملے میں غور و فکر سے قدم اٹھانا۔ اس وصیت کے بعد امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ یزید کو تخت حکومت مل چکا تھا تو اس نے سب سے پہلے عامل مدینہ ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام سے میرے لیے بیعت لو اور انکار کی صورت میں تشدد کرو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے پہلے ہی مکہ معظمہ جا چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی تو وہ بھی رات ہی کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان میں سے اب امام حسین ہی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ولید نے دارالامارات میں بلایا اور امام پاک تشریف لائے تو اس نے یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، یزید لاکھوں مسلمانوں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم کسی غاصب کی اطاعت کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر غاصب اور تارک نماز ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اہل بیت کو فرمایا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ معاویہ کا بیٹا یزید جبر و تشدد پر تل رکھا ہے اور ہر قیمت پر غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں ہی بہانا پڑیں۔ میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ میں خون بہایا جائے۔ مجھے میرے نانا جان کے روزہ کی جدائی کا غم بھی بہت زیادہ ہے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کا خطرہ بھی ہے۔ ان حالات میں میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ کی جدائی برداشت کر لوں مگر اس شہر کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لوں۔ لہٰذا سب تیار ہو جائیں، آج رات ہی یہاں سے مکہ معظمہ روانگی ہوگی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی وہاں موجود تھی تو انہوں نے بھی اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پر حاضر ہوئے۔ یقیناً دیکھنے والوں کے دلوں پر قیامت صغریٰ برپا تھی۔ آہ، یہ کتنے رنج کا دن تھا کہ جس دن شہر کی گلیوں میں وہ شہزادہ کھیلتا تھا، جس مسجد نبوی میں وہ نازوں کا پالا حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، آج وہ علی علیہ السلام کا لال مدینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ کیا گزری ہوگی سیدہ کل فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل پر جب ان کا لخت جگر ان کے مزار پر آیا ہوگا اور مدینہ چھوڑنے کا غم بیان کیا ہوگا۔ ہائے شبیر، وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں وہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دوران نماز سوار ہوا کرتے تھے۔ کتنا عجیب دور آیا کہ جب نانا کو کفار نے ستایا تب انہوں نے بھی رات کو ہی ہجرت کی، اور اب نواسوں کو بھی رات کو منافقوں اور لعنتیوں نے ستایا اور ابن